اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ناظرین آج جو ہے وہ ہم قرآن پاک کا 18واں پارہ ہے جو ہے اس میں دیکھیں گے، اور ہماری جو قرآن ایکسپلورنگ سیریز ہے یہ جب سے سٹارٹ ہوئی ہے، کیونکہ رمضان کے سٹارٹ میں ہم نے سٹارٹ کی تھی، اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ قرآن پاک کے اندر اس کا جو ایک جوش ہے، اس کا جو جذبہ ہے وہ ہم کچھ حاصل کر سکیں اور ہم اس کو پڑھنے کی والی کچھ کوشش کر سکیں۔ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی ہے کہ اس سے ہمارے مائنڈ کو کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا کیا فرمایا، اور اس کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر ڈالیں، ہم اپنے جو روزمرہ کے احکام ہیں اس میں قرآن کی روشنی کو فالو کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے پارے کو۔ 18ویں پارے کا جو سرسری جائزہ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سورہ مومنون جو ہے وہ مکمل ہے، سورہ نور مکمل کی ہے، اور سورہ فرقان کا کچھ ابتدائی حصہ ہے۔ تو سورہ مومنون کے اندر 7 باتیں ہیں جن میں اس کا کہ جنت کی 7 صفات ہیں، تخلیق انسان کے 9 مراحل ہیں، اور توحید انبیاء کے کچھ قصے ہیں، اس کے بعد نیک لوگوں کی 4 صفات ہیں، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ، اور قیامت۔ اشتقاق کی جنت کے 7 صفات اگر آپ دیکھیں تو ایمان ہے، نماز میں خشوع، اعراض عن اللغو، زکوٰۃ، پاک دامنی، امانت داری اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تخلیق انسان کے جو 9 مراحل ہیں ان میں یہ ہم نے لاسٹ جو ہماری وہ تھا پارہ 17 تھا، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا مٹی سے منی، پھر فردش جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر ہڈی، پھر گوشت کا لباس، انسان، موت اور دوبارہ زندگی۔ یہ انسان کی تخلیق کے 9 مراحل ہیں جس میں اس نے تخلیق کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آغاز صورت میں توحید کے کچھ دلائل بھی دی گئے ہیں جن میں آسمانوں کی تخلیق ہے، بارش اور غلہ جات، چوپائے اور ان کے منافع۔ انبیاء کرام کے کچھ قصے ہیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی کشتی کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کا ذکر ہے۔ نہ ماننے والوں کے انکار کی، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جو انکار کرتے تھے ان کی جھٹلانے کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کے آئے ہیں جو پہلے پچھلے انبیاء نے لے کر نہیں آئے، نہ آپ کے اعلی اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہے، نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، نہ ان کے انکار کی یہ وجہ کہ آپ ان سے معاوضہ مان رہے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے کہ روز قیامت جس کا اعمال ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب، اور جس کا اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ سورہ نور کے اندر بھی کچھ باتیں ہیں، ان میں 16 جو ہے احکام آداب ہیں، اور اہل حق اور اہل باطل کی 3 باتیں، ان کے 3 مثالیں دی گئی ہیں۔ جو 16 احکام و آداب ہیں ان میں زانی اور زانیہ کی سزا ہے جو کہ 100 کوڑے ہیں۔ اس کے بعد بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمان پر حرام ہے۔ عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا بھی 80 کوڑے ہے۔ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ آنکھوں اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا گیا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا، اور ان آیات میں منافقین کی مذمت کی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ آئندہ کسی قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد نکاح کی ترغیب، اور جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ دے کر آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لو۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کرو، جو کہ یہ جو ہمارا ویسٹ ہے، امریکہ ہے، اس کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد چھوٹے بچوں اور گھروں میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے دوپہر کے قیلولے کے وقت، نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی جو لباس ہوتا ہے اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ جب وہ گھر آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ وہ عورتیں جو بہت بوڑھیاں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں، اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔ یہ 16 احکام تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس سورہ میں فرمائے۔
اس کے بعد اہل حق اور اہل باطل کی جو 3 مثالیں ہیں، ان میں پہلی مثال مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شیشے سے بنی ہو، کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی تاکچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور جو ہے وہ معین جہت میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے، اور اس تیل میں ایسی چمک کے بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے، اور یہی حال مومن کے دل کا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے پارہ 18 میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمان کو مختلف احکام و آداب جو ہے وہ تفصیلاً ذکر فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پارے کے اندر ملتے ہیں۔ ٹل دین تھینک یو جی، اللہ حافظ۔